27 مارچ 2022 عمران خان نے جب جلسے میں وہ خط لہرا کے کہا کہ امریکہ سے دھمکی آئی ہے، اس کے بعد پاکستانی سیاست میں ایک بھونچال والی کیفیت ہے۔ وہی عمران خان جو ایز پرائم منسٹر بہت ان پاپولر تھے، اس امریکہ مخالف اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے سبب ان کو بہت عروج حاصل ہوا، کیونکہ ان کا نعرہ جلسوں کے اندر یہ تھا کہ میر جعفر اور میر صادق انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے میری حکومت گرا دی۔ امریکہ سے جو سائفر آیا، جو مراسلہ بھیجا گیا، وہ پاکستانی سفیر نے بھیجا، جس کو پاکستان اپوائنٹ کرتا ہے دفتر خارجہ، وہ اس کا مراسلہ آتا ہے دفتر خارجہ میں، اس کو ڈی سائفر کیا جاتا ہے اور وہ کاپی پرائم منسٹر کو، آرمی چیف کو، یا جو بھی اس کی سرکولیٹنگ، ایک دو طریقے سے بھیجی جاتی ہیں، ایک ریسٹرکٹڈ لسٹ ہوتی ہے اور ایک جنرل لسٹ ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیسے ڈی سائفر ہوتا ہے اور کس کس کو کاپی جاتی ہے، میں اس کے اوپر بھی چاہوں گا آج کے پروگرام میں روشنی ڈالی جائے۔ لیکن ڈونلڈ لو نے کیا بولا ہوگا، میں اس کے اوپر ایزیوم کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے وہ خود سے وہ جو سائفرڈ کاپی ہے نہ خود دیکھی ہے، نہ میں نے اس کو ڈی سائفر کر کے دیکھا ہے۔ امریکہ سے ہیلری کلنٹن پاکستان آئی تھیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں، اور وہ ہمیں لائن کے دونوں طرف کھیلنے کا الزام امریکہ بار بار لگاتا تھا۔ تو کابل میں پاکستان آنے سے ایک روز پہلے انہوں نے وہاں پر میڈیا کے اوپر بڑا سخت بیان دیا کہ اگر پاکستان یہ لائن کے دونوں طرف کھیلنے سے باز نہیں آئے گا تو پاکستان ول ہیو ٹو فیس دی کنسیکوینسز۔ اس کے اگلے روز وہ اسلام آباد آئیں، اور اسلام آباد میں ان کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن تھا، چند ایک جرنلسٹ تھے جس میں میں بھی شامل تھا، پروبیبلی امریکن سفارت خانے میں یا کسی جگہ پہ ہوا تھا، شاید سفارت خانے میں ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ واٹ آر گوئنگ ٹو بی دوز کنسیکوینسز، تو پھر اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ کچھ چیزیں ہیں جو وہ ایک کاؤ بوائے سٹائل ڈپلومیسی ہے نا، جو امریکی کرتے ہیں ہم جیسے ملکوں کے ساتھ، جو ان کی امداد کے اوپر، ان کے اسلحے کے اوپر پلتے ہیں، تو ان کو وہ ایسے الفاظ کا چناؤ بڑا کھلے عام کرتے ہیں کہ یو ہیو ٹو فیس دی کنسیکوینسز، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ ڈونلڈ لو نے، میں زیوم کرتا ہوں کہ یہ الفاظ کہے ہوں گے اسد مجید والی میٹنگ میں کہ یہ یوکرین رشیا وار میں اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو آئی ایم ایف کا تو پروگرام آپ کا لگا ہوا ہے، یو ہیو ٹو فیس دی کنسیکوینسز۔ اور ایکچولی ہم نے اس کے بعد کنسیکوینسز فیس کیے بھی، کیونکہ آئی ایم ایف نے جتنی ہماری ناقص لکیریں نکلوائیں، اور یو ایس ٹریری اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ماضی میں ہمارا ساتھ دے دیا کرتے تھے، وہ دینے سے انکار کر دیا، اور پھر ہمیں ریاض سے اور یو اے سے بڑی کھلے عام فراخ دلی سے سپورٹ ملا کرتی تھی، انہوں نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ لنک کر دی، تو ہمارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ اس کے بعد کنسیکوینسز کا تو ہم نے سامنا کیا، لیکن عمران کو دھمکی کی نوعیت کیا تھی، سائفر کیسے آیا، ڈی سائفر کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا اس کی کاپی پرائم منسٹر سے چھپائی گئی، کیا شاہ محمود واقف تھے یا لا علم تھے، آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی کو کاپی جاتی ہے، کیا وہ کاپی گئی، اس کے بعد کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ 7 مارچ کی میٹنگ تھی، 8 مارچ کو اعلامیہ یہاں آ چکا تھا، 8 مارچ سے 27 مارچ کے درمیان میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا نہ کیبنٹ کا کوئی اجلاس کیوں بلایا نہیں گیا، سب چیزوں کے اوپر بس وہ انڈر دی کارپیٹ ہی سارا کچھ کیوں چل رہا تھا، اور خفیہ میٹنگ کے اندر ہو رہا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر کھیلنا ہے۔ یہ لیکڈ آڈیو ہے جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بس اس کے اوپر کھیلنا ہے۔ تو میں آج کے پروگرام کا آغاز کروں گا انہی سوالوں کے ساتھ، جو آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہیں، ترجمان ہیں استحکام پاکستان پارٹی سے، ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب ہیں مسلم لیگ نواز سے، دونوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے اعزاز چودھری صاحب سے، جو پاکستان کے فارمر سیکرٹری فارن افیئرز ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ پہلے تو سائفر کی کہانی تھوڑی سی سادہ طریقے سے ہمیں بیان کر دیں کہ پاکستانی سفیر کیسے یہ سائفر بھیجتے ہیں، یہ مراسلہ کیسے آتا ہے، کیسے اس کو ڈی سائفر کیا جاتا ہے، اور سرکولیشن لسٹ میں کون کون ہوتا ہے، کس کس کو کاپی جاتی ہے؟ اب تک تو میرا خیال ہے پاکستان کی ساری قوم اس سے بڑی بخوبی آگاہ ہو چکی ہے کہ سائفر ایک خفیہ مراسلہ ہے جو ہمارے باہر جو ایمبیسیز ہیں وہ بھیجتی ہیں، سفیر بھیجتے ہیں، خارجہ سیکرٹری کو بھیجتے ہیں، اور جس میں وہ بڑے بغیر ڈھکے چھپے الفاظ کے وہ کھل کر بیان کرتے ہیں کہ یہاں کیا سوچ چل رہی ہے، کیا سوچ پل رہی ہے، اور اس کے اوپر پھر سیکرٹری خارجہ یہ طے کرتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی لسٹ ہوگی، اور اگر وہ نو سرکولیشن ہے تو پھر تو 4-6 جگہوں پر جاتی ہے۔ کوئی ایسی ٹیلی گرام ایسی نہیں ہے جو وہ فارن منسٹر کو نہیں دکھائیں گے یا پرائم منسٹر کو نہیں دکھائیں گے، وہ تو ضرور اس میں شامل ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری عسکری قیادت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ جب یہ ٹیلی گرام آئی ہوگی تو یہ اسی طریقے سے روٹین میں ڈی سائفر ہو کے اس کی کاپیاں چلی گئی ہوں گی، ان کو ہر ایک کے پاس اوریجنل کاپی ہوتی ہے، اور ہر ایک آفس ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو ریٹرن کرے
ڈسٹرائے کرے اور ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرے کہ جی میں نے یہ ڈاکومنٹ ڈسٹرائے کر دیا. اب یہ ہم تو اپنی روٹین میں کرتے رہے ہیں اور ہمارے لیے تو سچی بات ہے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ کسی ملک سے سخت بات کہی ہو, کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں. تو یہ لیکن یہ پبلک ڈسکورس میں نہیں آتی, کبھی بھی نہیں آتی. یہ بدقسمتی تھی کہ یہ پرٹیکولر ٹیلی گرام پبلک ڈسکورس میں آ گئی, تو ہمیں تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ داخلی سیاست کا شکار ہو رہی ہے. اور ادروائز اس کے اوپر جس طرح سفیر نے بھی ٹیلی گرام میں لکھا تھا کہ اگر تو یہ ان صاحب کے اپنے ذاتی خیالات ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ان کے اپنے ہوں, لیکن اگر یہ حکومت امریکہ کا سرکاری موقف ہے تو آپ کائنڈلی امریکہ کے سفیر کو یا ناظم الامور کو بلائیے, ان سے پوچھیے یہ سوال, اور پھر ہم اس کے مطابق ڈیمارچ کریں. لیکن چونکہ پبلک پریشر بڑھتا گیا تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا کہ آپ ڈیمارچ تو بہرحال کریں, یہ انٹرفیئرنس کے زمرے میں آتا ہے, تو اب ڈیمارچ کر دیا گیا اور وہ ایکنالج کر دیا گیا. لیکن بیونڈ سر ایک چیز بتائیے اعزاز صاحب, یہ 7 مارچ کی میٹنگ تھی, 8 مارچ کو یہاں پہ وہ مراسلہ آ گیا ہوگا. 8 مارچ سے لے کر 27 مارچ کے عمران خان میں جلسے کے لہرانے تک, اس دوران میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی نہیں ہوئی. اس دوران امریکی سفیر یا امریکی جو بھی یہاں پہ کونسولیٹ ہوں گے ان کو بلا کے ڈیمارچ بھی نہیں کیا گیا, اور نہ ہی اس دوران میں کوئی کیبنٹ میٹنگ یا اسپیشل کیبنٹ میٹنگ ہوئی جس کے اندر ڈسکشن ہوئی. 27 مارچ کے جلسے کے بعد یہ کام کیوں ہوا, اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ 20 روز اس سے پہلے اس کے اوپر ہم نے چپ کیوں سادے رکھی؟ دیکھیں کوئی اتنی بڑی بات تو تھی نہیں کہ جس کے اوپر آپ ایک دم سے, میں نے جس طرح آپ سے عرض کی کہ میں نے 20 ٹیلی گرام بڑے حساس موضوعات پر بھیجی ہیں بطور سفیر, اور ہزاروں ریسیو کی ہیں بطور سیکرٹری خارجہ. تو ایسی بات نہیں ہے کہ جی ہر ایک کے اوپر ہم نے جناب کوئی بہت زیادہ ایکشن لے لینا ہے. وہ ان کو موجودہ حکومت سے جو تھے تحفظات وہ انہوں نے اس کو کنوے کر دیا, اور یہاں پہ آپ نے حکومت نے نوٹ کر لیا کہ آج کل ان کی یہ فیلنگ ہے. لیکن جب اس کو داخلی سیاست میں شامل کر دیا جائے اور اس کے اوپر کوئی سیاست کی جائے تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ یعنی وہی جواب دیں گے جنہوں نے یہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں. صرف سفیر کو بلانا ضرور تھا, اس سے پوچھنا بھی چاہیے, وضاحت کی جاتی ہے, وہ بھی روٹین میں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں. لیکن اور اگر یہ اعزاز صاحب اگر یہ سائفر گم ہو جائے, اگر یہ آپ نے کہا کہ ریسٹرکٹڈ لسٹ ہو, آرمی چیف کو گیا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کو گیا, پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کو گیا, ایزیوم کر رہا ہوں میں 4 لوگوں کے پاس ہے, ویسے چیف آف جنرل سٹاف کو بھی شاید جاتی ہے کاپی ایک, اگر یہ 4 یا 5 لوگوں میں سے کوئی ایک آرمی چیف گما دیتا ہے, یا ڈی جی آئی ایس آئی یا پرائم منسٹر پاکستان نے تو کہا کہ میرا کاپی گم گئی ہے, تو اس کی پھر سزا کیا ہے؟ لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے لحاظ سے تو اگر اس کے متن کو آشکار کیا جائے یا اس کو کہیں گما دیا جائے وہ تو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی وائلیشن ہو جاتی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی. تو وہ مجھے تو نہیں پتا, کبھی ہم نے کوئی ایسی صورتحال آئی نہیں تھی کہ جس میں ہمارے اوپر ہر ایک جو کم از کم ہمارے نزدیک جن کے ساتھ ہم جو ذمہ دار دفتروں کو جاتی ہے وہاں پہ وہ فائل کی جاتی ہے, باقاعدہ ایک لاک اینڈ کی میں رکھ دیے جاتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً وہ اکثر اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں یا ریٹرن کرتے ہیں. تو یہ اب میرحال قانونی مشیر ہی بتا سکیں گے کہ جب وائلیشن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ہو تو اس کے تحت آگے کیسے پروسیس ہوگا. اور اعزاز صاحب یہ ڈی سائفر کاپی ہوتی ہے جو ان لوگوں کو سرکولیٹ کی جاتی ہے, کیونکہ وہ تو کوڈڈ لینگویج میں آپ کے پاس جو کچھ آیا ہوتا ہے اس کو پہلے ڈی سائفر کرتے ہیں سادہ انگریزی میں, پھر بھیجی جاتی ہے؟ نہیں صاحب وہ تو سائفر ہی رہتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب وہاں سے کسی جس طرح واشنگٹن سے بھیجی گئی تو ایک کی ہے جس کے اندر انہوں نے وہ کوڈ لگا کے وہ ہمیں ٹرانسمٹ کر دیا, اس کی کا دوسرا حصہ یہاں پہ وہ کی لگا کے اور وہ اس کو ریسیو کر لیتے. پھر اس کے بعد یہ اس کو ٹاپ سیکرٹ یا سیکرٹ ڈیپینڈنگ کوالیفیکیشن. سو ایوری ڈاکومنٹ is a secret and accountable document, it is numbered document. اگر کہیں کسی نے کسی اور جگہ متن شیئر کرنا ہے تو پھر ہم اس کو سیونگ گرام اس کو کہتے ہیں, اس کو پیرافریز کرتے ہیں تاکہ جو کوڈ ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. So every document that goes to all these recipients is the original numbered copy and it is a secret ciphered, it is still called cipher document. اوکے, یہ تو پھر ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ, آج لا منسٹر نے, کل انٹیریئر منسٹر نے, انہوں نے سزا کی طرف بڑا کھلے عام اشارہ کیا, 2 سے 14 سال کی سزا کا ذکر کیا گیا.
آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا ہی سنگین ہے جس کے اوپر عمران خان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، آپ کا جو ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کا آفس ہے، وہ اس ریاست کا ایک ایسا ڈاک خانہ ہے یا پوسٹ آفس ہے جس کے اندر نیشنل سیکرٹ جو ہے وہ آ کے ڈسیمینیٹ ہوتے ہیں آگے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشن کو، یا جس نے ایک ڈائریکشن انٹرنیشنل، ڈومیسٹک اور ریجنل چیلنجز جو ہیں ان کی ایک ڈائریکشن طے کرنی ہوتی ہے۔ جب حلف لیتے ہوئے پرائم منسٹر، اینی پرائم منسٹر، اٹ ڈز ناٹ مین کہ ایک پرائم منسٹر، ہو ایور از دی پرائم منسٹر، یا کوئی بھی ایسا جو کسٹوڈین ہوگا نیشنل سیکریسی اور نیشنل سیکرٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا، تو وہ جب حلف دیتا ہے تو وہ اسی چیز کا دیتا ہے کہ جو قومی راز میرے نوٹس میں آئیں گے اور میں ان کو دانستہ غیر دانستہ کسی پہ بھی آشکار کرنے کا پابند نہیں ہوں گا، یعنی میں پرپزلی ولنگلی کوئی ایسی چیز جو جان بوجھ کے ان میں سے کوئی چیز جو ہے کوئی چیز میں پبلک نہیں کروں گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اتنا سنگین مذاق ہے کہ جیسے آپ نے اعزاز صاحب سے سنا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی نے نیشنل سیکرٹ کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کیا ہو اور اس کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا ہو اور عوام کو ورگلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کو اس طرح سبوتاز کیا ہو۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ آپ اس وقت تحریک انصاف سے وابستہ تھی، کبھی آپ کو یہ سننے میں ملا کہ ہم نے اس سائفر کے اوپر، یہ جو ہم نے لیکڈ آڈیو سنی تھی کہ سائفر پہ کھیلنا ہے، کہ اسٹریٹجائز کرتے ہیں، میر جعفر میر صادق آرمی چیف کو کہتے ہیں بڑا اس کے اوپر پبلک ہمیں سپورٹ کرے گی؟ انفارچونیٹلی جب عمران خان صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ میرا اب جانا ٹھہر گیا اور ہر حال میں مجھے جانا ہے، میری رخصتی یقینی ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر اس ملک پہ خود کش حملے کرنے کا، سیاسی خود کش حملے کرنے کا جو پلان بنایا، اس میں پٹرول پہ دی گئی سبسڈی بھی اسی سوچ کی عکاسی کرتی تھی۔ کبھی کوئی ملک جو IMF کے پیکج میں ہو، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ موٹر سائیکل چلانے والا جو ہے اس کو بھی 100 روپے سبسڈی، اور جو پراڈو چلا رہا ہے یا مرسڈیز چلا رہا ہے اس کو بھی وہی 100 روپے پر لیٹر سبسڈی۔ تو یہ سارے وہ انیشیٹیوز تھے، وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ جس میں انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب میں کسی صورت اپنی حکومت نہیں بچا سکتا۔ کیا آپ کسی ایسی میٹنگ کا حصہ تھی جہاں اس سوچ کے اوپر بات کی گئی ہو کہ جنرل باجوہ کو تو میر جعفر کہتے ہیں، لوگ اس کے اوپر دیکھیں ہمارے ساتھ آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی جو آپ کا ایک کانٹینٹ بنتا تھا میڈیا اسٹریٹجی، آپ تھی کسی ایسی میٹنگ کا حصہ؟ میں اس سے پہلے ہی میری رخصتی ہو چکی تھی جب تک وہ اس نہج کو پہنچے تھے، اور شکر ہے اللہ کا کہ میں اس کا حصہ نہیں تھی۔ اس وقت کون کون تھے جو اس اسٹریٹجی میں شامل ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے اندر جو میڈیا اسٹریٹجی تھی، سارے آپ کے سپوکس پرسن جو ہیں جن کی لسٹ ہے، اور اس کو لیڈ جو ہے ظاہر فواد چودھری صاحب کر رہے تھے اس وقت بھی، اور ان کا اس اسٹریٹجی کو فواد چودھری لیڈ کرتے تھے؟ میڈیا اسٹریٹجی کوئی بھی انفارمیشن منسٹر ہوتا اور اس کے ساتھ وہ لیڈ کرتا ہے ہمیشہ۔ وہ اسد عمر صاحب جو سب سے بڑے لاڈلے تھے، سب سے پیارے تھے، پھر اس کے بعد آپ کا یہ ایک شفقت محمود صاحب جو آج کل کہیں دکھائی نہیں دے رہے، وہ اس کے they were all part of it. they were all part of it